السلام علیکم ناظرین، دنیا ولاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری آپ سے شیئر کروں گا۔ معاشرے میں عدم برداشت نے کئی گھروں کو اجاڑ دیا ہے، کئی خوشحال گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور ان کے بچے عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ فیملی سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ بدحالی کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اب جو عدم برداشت ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان تنازعات کو جنم لیتا ہے، اور پھر یہ بات گھروں سے نکل کر عدالتوں تک جا پہنچتی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور اس سارے تنازعات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے، اور میں یہ تجویز کروں گا، یہ درخواست کروں گا ان والدین سے جن کے کیسز فیملی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جس میں میاں نے بیوی کے خلاف یا بیوی نے میاں کے خلاف کیس دائر کیا ہے، ان کو جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کا یہ فیصلہ ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ جو بچوں کے حوالگی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو زیادہ اس کی سمجھ آ سکے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپنے پوائنٹ سے بیک پہ چلے جائیں اور پھر صلح بھی کر لیں، کیونکہ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے اس فیصلے کو عدالتی نظیر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس فیصلے میں جو ایک لائن ڈرا کی ہے آنریبل جج صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام آسائش و آرام اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں تعلیم کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ والدہ کے پیار کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ لائن جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے ڈرا کی ہے، اور یہ کیس ہے کیا؟ گجرات کی ایک خاتون ہیں عائشہ بی بی، انہوں نے گجرات کی مقامی عدالت میں کیس دائر کیا بچوں کی حوالگی کے حوالے سے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ان کا شوہر جب اٹلی گیا وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے بعد انہوں نے پاکستان میں جو ان کے 4 بچے تھے، جس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، وہ چاروں بچے انہوں نے اپنی پاکستان کی میں جو موجود ان کی اہلیہ تھی عائشہ، ان سے وہ بچے لے کر اپنی والدہ کو دے دیے، یعنی بچے دادا دادی کے پاس چلے گئے، اور جو عائشہ تھی ان کے ساتھ ان کی علیحدگی ہو گئی۔ عائشہ نے جب کیس دائر کیا گجرات کی فیملی عدالت میں، تو گجرات کی فیملی عدالت نے چاروں بچوں کی حوالگی کے حوالے سے گارڈین عدالت نے یہ درخواست عائشہ بی بی کی مسترد کر دی، اور اس کے بعد عائشہ بی بی نے جب ایڈیشنل سیشن جج کے پاس گارڈین جج کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، تو عدالت نے جزوی طور پر عائشہ بی بی کی اس اپیل کو منظور کیا، اور یہ کہا کہ 2 بچیاں جو ہیں وہ والدہ کے پاس رہیں گی اور 2 بچے دادا دادی کے پاس رہیں گے۔ اچھا، جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دادا دادی ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دیتے ہیں، اور اس اپیل کی جو سماعت ہے، اس اپیل کو سماعت کے لیے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کی عدالت میں مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس پر طویل سماعت ہوتی ہے، تمام فریقین کے دلائل سنے جاتے ہیں، اور عائشہ بی بی کا بنیادی موقف یہ تھا کہ اس کے سب سے جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ چاروں بہن بھائی عرصہ دراز سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ گارڈین جج نے جو اپیلٹ کورٹ تھی، انہوں نے جزوی طور پر 2 بچے دادا دادی کو دے دیے، جو کہ ان کو قبول نہیں، اور چاروں کے چاروں بچے ان کے حوالے کیے جائیں۔ دادا دادی کے پاس موقف یہ تھا کہ جو خاتون ہیں عائشہ بی بی، ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، وہ بچوں کی پراپر ویلفیئر نہیں کر سکتی، اور چونکہ بچوں کا جو والد ہے وہ اٹلی میں ہے، تو اس لیے چاروں بچے ان کو دیے جائیں۔ اس پر عائشہ بی بی نے اپنے موقف میں یہ کہا کہ میں پاکستان میں ہوں، یہ چاروں بچے میرے ہیں، اگر یہ چاروں بچے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ان کو اٹلی لے جایا جائے گا، اور وہاں پر ان کی نیشنلٹی ان کو مل جائے گی، اور میں ساری عمر کے لیے ان چاروں بچوں کی پیار محبت سے محروم ہو جاؤں گی، تو میرا رائٹ سلب ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور بچوں کے ویزے بھی لگوائے گئے ہیں۔ تو جب یہ آرگومنٹ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کی عدالت میں ہوا، تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ان چاروں بچوں کے جو پاسپورٹ ہیں وہ فوری طور پر عدالت میں اگلی سماعت میں پیش کیے جائیں۔
جب چاروں بچوں کے پاسپورٹ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت نے فوری طور پر ان چاروں بچوں کے پاسپورٹ کو جو ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ہے ان کی عدالت میں ان کے پاس یہ چاروں پاسپورٹ رکھوا دیے اور چاروں بچوں کے نام بھی ECL میں ڈلوا دیے۔ اب یہاں تک جب ہوا تو پھر عدالت کے اس فیصلے سے، عدالت کے ویو سے سب کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ آخر کیس جا کدھر رہا ہے۔ عدالت نے جب تمام دلائل مکمل کر لیے تو تمام دلائل جب مکمل ہوئے تو اس موقع پر جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب نے اس حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کیا اور تحریری فیصلے میں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے آسائش و آرام ہو یا بیرون ملک تعلیم کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ والدہ کے پیار کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ بچوں کی اصل گارڈین ان کی ماں ہے اور ماں کو بچوں کے پیار اور محبت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور بچوں کی جو عمریں ہیں وہ اس وقت ان کو ماں کی ضرورت ہے، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے، بچے معاشرے میں بہترین زندگی گزار سکے، اس لیے بچے ماں کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اس حوالے سے بچوں کی بہتری کی تربیت کے لیے ان کی جو بہترین جو اقدامات ہیں وہ ان کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلے میں چاروں بچے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ان کو ماں کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ بچوں کا والد اٹلی میں موجود ہے اور بچوں کے ویزے بھی لگوائے گئے ہیں، تو لیکن والدہ کی مرضی کے بغیر بچے بیرون ملک کسی صورت منتقل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سب کے پیچھے جو سارا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ عدالت نے یہ کہا کہ ایک شخص یہاں پاکستان میں رہتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اور وہ جب یورپ میں چلے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر دوسری شادی کر لیتا ہے، اور چند کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی جو مالی حالات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی پہلی اہلیہ سے چاروں بچوں کو اس بنیاد پر چھین لے کہ وہ بچوں کی بہترین ویلفیئر کر سکتا ہے، اس لیے یہ بچے اس کے پاس ہونے چاہیے، لہذا ایسا نہیں ہے۔ تو دلچسپ بات اس میں یہ آئی کہ اس فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب کا فیصلہ درست قرار دیا، اور جو درخواست گزار اپیل لے کر آئے تھے ان کے موقف سے عدالت نے جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا۔ تو اب جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب نے بچوں کو دادا دادی کے حوالے کرنے کی جو درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے، ساتھ ہی ساتھ عدالت نے ECL میں شامل کیے جاتے ہیں اور بچے ماں کے پاس رہیں گے، اور جو بچوں کا والد ہے وہ ان کی پراپر مینٹین کے لیے، یعنی ان کے خرچہ نفقہ کے حوالے سے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اور یہیں پر ہی بچوں کو بہترین ویلفیئر کے لیے اقدامات بھی کرے گا۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ ان والدین کے لیے جو چھوٹے چھوٹے تنازعات عدالتوں میں لے آتے ہیں، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے انہوں نے کیسز دائر کیے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے اور ان کو یہ فیصلہ ضرور دیکھنا چاہیے۔